آپ کسی کو لوگوں کو جیل میں بند کر سکتے ہو، پر خیالات کو جیل میں نہیں بند. خیالات کی جنگ ہے جمہوریت میں، خیالات کی جنگ ہوتی ہے، اور جو خیال بیٹر ہوتا ہے وہ پریویل اپون ہوتا ہے. جیلوں کے دروازے کھول دیجئے تو ریکنسیلیشن کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. اگر آج وہ چیف منسٹر بن کے ایک FIR واپس نہیں لے سکتی تو پھر کیا کرنا ہے اسی چیف منسٹر کو؟ ہم تو ہمیشہ اکیلے لڑے ہیں. 99 سے جب سے ہماری جماعت بنی ہے، ہماری الیکشن کمیٹی جو بنی ہے الیکشن کے لیے، ان کے ساتھ مشورہ کر کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ زڑی بل سے ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو شہری سری نگر میں ہم ایسے کینڈیڈیٹ دیں جو اچھے ہو، پڑھے لکھے ہو، دیندار ہو، کیونکہ سری نگر کے ساتھ مفتی صاحب کو خاص عقیدت تھی، اور مفتی صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ جو آخری دورہ تھا وہ بھی ان کا ڈاؤن ٹاؤن کا تھا. اور ہماری بھی کوشش رہی کہ سری نگر کے لوگوں کی پرابلمز بہت زیادہ ہیں، بہت مشکلات ہیں. یہاں غریبی بھی بہت ہے، ایک ایک گھر میں 4 فیملیز رہتے ہیں. اس کے لیے بھی مفتی صاحب کا ایک پروگرام تھا کہ ان کو باہر لے جائیں گے. مگر ہمارا اگر انشاءاللہ ہماری سرکار بنی تو وی ول گو ورٹیکل، کہ جہاں ہم بناتے ہیں میرج ہالز بناتے ہیں، دوسری چیزیں بناتے ہیں، تو میرج ہالز کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں جگہ ملے گی تو ہم بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے، فلیٹس بنائیں گے، جہاں ہم یہ جو گھر میں جو ان میں کنجیشن ہے اس کو دور کریں گے. اور شہری سری نگر میں بے روزگاری بھی بہت ہے، گاؤں میں ہمارا رہبر تعلیم ہے، باقی اسکیمز ہیں. کوشش کریں گے سری نگر کی جو مفتی صاحب کا جو ایک ارادہ تھا سری نگر کو لے کے، اس میں مجھے لگتا ہے گورنر صاحب جیسے جو ہمارے لوگ آج جوائن کر رہے ہیں، یہ بھی ہمیں شہری سری نگر کو ڈیولپ کرنے میں پورا اپنا رول ادا کریں گے. میم جس پرکار سے کل سے خبریں آ رہی ہیں کہ شبیر شاہ کو ریلیز کیا جائے گا اور انجینئر رشید کے حوالے سے بھی آج سنوائی ہو رہی ہے، تو آپ کا کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. میں تو کہتی ہوں کہ آپ کسی کو لوگوں کو جیل میں بند کر سکتے ہو، پر خیالات کو جیل میں نہیں بند. خیالات کی جنگ ہے جمہوریت میں، خیالات کی جنگ ہوتی ہے، اور جو خیال بیٹر ہوتا ہے وہ پریویل اپون ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت دیر کر دی. انجینئر رشید صاحب کو بھی ریلیز کرنا چاہیے، شبیر شاہ صاحب کو بھی، اور بھی جو ہمارے جو جیلوں میں جو ہمارے لوگ ہیں تو جن کو وہ کہتے ہیں کہ ضمانت تو ملنی چاہیے، ضمانت بھی نہیں ملتی. اب بہت افسوس کی بات ہے. تو مجھے امید ہے کہ ان کو ریلیز، اور بھی جو ہمارے اس کے علاوہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو کوئی نامور لوگ نہیں ہیں، عام نوجوان ہمارے جیلوں میں بند ہیں اور ملک کے جیلوں میں بند ہیں. ان کی حالت بہت خراب ہے، ان کے ماں باپ بہت غریب ہیں، وہ وہاں تک جا بھی نہیں سکتے ہیں. تو میں کہتی ہوں گورنمنٹ آف انڈیا چونکہ الیکشن کا پروسیس شروع کیا آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ریکنسیلیشن چاہتے ہیں، تو میں کہتی ہوں جیلوں کے دروازے کھول دیجئے تو ریکنسیلیشن کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. میڈم ایک سوال ہے میرا، کیونکہ کئی سارے لیڈرز جو آپ کی پارٹی کو آلریڈی جوائن کر چکے ہیں اور ہر ایک جگہ پر آپ اپنے کینڈیڈیٹ بھی اناؤنس کر چکے ہیں، لیکن یہ بھی خدشہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کیا محبوبہ مفتی جو ہے خود کہیں پہ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر کیوریوسٹی ہے کہ اپوزیشن پارٹی کی اگر بات کریں وہ آلریڈی لیڈرز اناؤنس کر چکے، پہلے کہا کہ نہیں لڑیں گے، پھر اس کے بعد کل جو ہے لسٹ سامنے آیا، تو محبوبہ مفتی کا اس پہ کیا کچھ کہنا ہے؟ دیکھیے میں کیا کہوں، عمر صاحب نے خود کہا کہ مجھے چپراسی کی ٹرانسفر کے لیے گورنر صاحب کے دروازے پہ جانا پڑے گا. مجھے چپراسی کی ٹرانسفر کی فکر نہیں ہے، مگر میں وہ وزیر اعلیٰ رہی ہوں جس نے بی جے پی کی سرکار کے ساتھ سرکار چلائی، 12,000 نوجوانوں کے FIR واپس لے. کیا آج آپ ایسا کر سکتے ہو؟ میں نے ایز اے چیف منسٹر مودی کے ساتھ سرکار بناتے ہوئے سیپریٹسٹ کو خط لکھا، دعوت دی، بات چیت کی. کیا آپ ایسا کر سکتے ہو آج؟ میں نے سیز فائر کروایا، کیا آج آپ کر سکتے ہو؟ میں نے پورے ملک کی لیڈرشپ کو لایا اور حریت کے دروازوں پہ گئے وہ کہ آئیے بتائیے ہمیں کیا ہے. تو میں نے بہت ہی پاورفل چیف منسٹر رہی ہوں، میری اسمبلی بہت پاورفل تھی، ہمارے پاس ریجوڈیٹری پاورز تھے. تو آج خدا نہ خواستہ ایک میونسپلٹی کا انہوں نے شکل دے دی ہماری اسمبلی کو کہ آپ کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے ہیں، بقول عمر صاحب آپ ایک چپراسی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتے. میں تو کہتی ہوں اگر میرے پاس کل کوئی آئے گا کہ نوجوان بے گناہ بند ہے اس کو چھوڑنا ہے، جب میں اس نوجوان کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں جس نے 12,000 نوجوانوں کو FIR واپس لی، اگر آج وہ چیف منسٹر بن کے ایک FIR واپس نہیں لے سکتی تو پھر کیا کرنا ہے اسی چیف منسٹر کو؟ جی کل جو ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اونتی پورہ میں بیان دیا ہے کہ آرٹیکل 370 کی بحالی کو 100 سال لگ سکتے ہیں، سو ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ؟ نہیں دیکھیے، میں تو فاروق صاحب کو آپ نے ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا.
मेरे ख्याल में नाउमीदी कुफर है और पीडीपी बड़े मसले के लिए लड़ रही है। जैसे आपको पता है कि पीडीपी वाहिद एक जमात है जो एजेंडा लेके आती है उसको इम्प्लीमेंट करती है। जब हम 2002 में सरकार बनी, हमने कहा था हम पोटा खत्म करेंगे, हमने किया। उसके बाद हमने बोला हम रास्ता खोलेंगे, हमने खोले मुजफ्फराबाद रावलाकोट। हमने कहा हम बातचीत कराएंगे, तो वाजपेयी जी की बातचीत, एलके अडवाणी की बातचीत हमने हुर्रियत के लीडरों से कराई। तो हम तो अपने एजेंडे पे चलते हैं और आज भी हमारा एजेंडा है कि मसले कश्मीर मसला है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसको हल करने के लिए जो 370 है उसको भी रेस्टोर करना बहुत जरूरी हो जाएगा। एनसी और कांग्रेस की अलायंस के बाद पीडीपी का इस आने वाले इलेक्शन में क्या एक्सपेक्टेशंस है? नहीं, देखिए हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं। 99 से जब से हमारी जमात बनी है हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं और लोगों के सहारे लड़े हैं, लोगों को की तकलीफें दूर करने के लिए लड़े हैं। मैं तो कांग्रेस में थी, सीएलपी लीडर थी, मुफ्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट थे। तो हमने छोड़ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म पीडीपी बनाई जिसका काम है, जिसका बेसिक एजेंडा है जम्मू कश्मीर को एक बाइज्जत दौर में लाना, एक पीस में डिग्निटी देना। तो हम उस एजेंडे को लेके चले। हमारे साथ कोई चलता है नहीं आता है, लोग हमारे साथ होने चाहिए। सेपरेटिस्ट चुनाव में आ रहे हैं, उनका वेलकम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें एम्प्लॉइज को नौकरियों से निकाला जा रहा है। जो आपके पिता या आपके कोई रिलेटिव थे वो मिलिटेंट, बहुत गलत है। वही तो मैं कह रही हूँ कि लोगों को जेलों में बंद करना, एम्प्लॉइज को बिला वजह नौकरियों से निकालना, उनसे ये हक भी छीन लेना। वो अदालत में जाएंगे तो डर लगता है उनको कि हमें जेल में न डाल दें। जर्नलिस्ट को यूएपीए के अंदर बंद करना, तो मैं कहती हूँ ये ख्यालात की जंग है जिसको आप इस तरह नहीं जीत सकते। आप ताकत के बलबूते पे जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसको हल नहीं कर सकते। आपको रिकन्सिलिएशन, रीच आउट करना पड़ेगा यहाँ के लोगों के साथ, उसके बगैर कोई चारा नहीं। और मेरे ख्याल में ये जो शबीर शाह साहब हैं या दूसरे, उनको छुड़ाना, उनको जेलों से रिहा करना, ये एक अच्छी